قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے حالات بیان کیے ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے اور گمراہی سے بچے۔ انہی قوموں میں سے ایک عظیم قوم تھی قوم سمود، جن کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد ایک بڑی اور طاقتور قوم تھی۔ ان کا مسکن وادی حجر تھا، جو آج کل مدائن صالحہ کہلاتا ہے اور سعودی عرب کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ لوگ اپنی طاقت، ہنر اور تعمیرات میں مشہور تھے۔ ان کے پاس زرعی زمینیں، باغات، چشمے اور کھیت تھے۔ اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کر مضبوط مکانات اور محلات بناتے تھے۔ ان کے گھر چٹانوں میں کھود کر بنائے جاتے، جو مضبوط اور دیدہ زیب ہوتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے۔ ان کی دنیاوی شان و شوکت دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود یہ لوگ ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ بڑے بڑے سردار اور دولت مند لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے معبودوں کو پوجتے تھے اور اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم سے تھے اور ان کی ذہانت، عقل مندی کے باعث قوم کے لوگ آپ کو پہلے ہی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، اے صالح، تم اس سے پہلے ہمارے درمیان بڑے امید والے شخص تھے، لیکن اب تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ قوم نے ضد کرتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی ہی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے لیے کوئی بڑی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک بڑی چٹان میں سے ایک غیر معمولی جانور نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے حکم سے اچانک پہاڑ کی ایک عظیم چٹان شگافتہ ہوئی اور اس میں سے ایک عجیب و غریب اونٹنی نکلی۔ یہ اونٹنی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس کا جسم بہت بڑا تھا اور اس کے دودھ سے پورے قبیلے کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو۔ یہ ایک دن چشمے کا پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے مویشی پئیں گے۔ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ نشانی دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، مگر اکثریت نے ضد اور غرور میں انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور قوم کے سرداروں کے دلوں میں حسد اور کینہ بڑھتا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس اونٹنی کو برداشت کیا تو ہماری نوجوان نسل صالحہ کے پیچھے لگ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔
نو بدبخت نوجوان اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ ان میں سے سب سے آگے ایک بدبخت شخص قدار بن سالف تھا۔ انہوں نے مل کر اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالحہ لاؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 77۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب تمہارے لیے عذاب کا وقت قریب ہے۔ اللہ نے تمہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ قوم نے اس کو مذاق سمجھا اور آپ کی بات کو نظر انداز کیا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن لال ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ واضح نشانی تھی کہ عذاب قریب ہے، مگر وہ پھر بھی توبہ پر نہ آئے بلکہ مزید گستاخی اور ہٹ درمی دکھاتے رہے۔ تیسرے دن کا سورج ڈوبا تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اچانک زمین ہلنے لگی، ایک زلزلہ آیا اور آسمان سے خوفناک چیخ برسی۔ لمحوں میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ان کے بڑے بڑے محلات پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے گھر سب ویران ہو گئے، کوئی طاقت انہیں بچا نہ سکی۔ جو قوم اپنے محلات پر فخر کرتی تھی وہی قوم اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر مردہ پڑی تھی۔ اللہ نے فرمایا تو انہیں ان کے گھروں میں اوندے منہ گرا ہوا پایا گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 78۔ حضرت صالح علیہ السلام اور چند وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اللہ کے حکم سے اس عذاب سے بچا لیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد افسوس سے کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور غرور ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو جھٹلانا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ دنیاوی طاقت اور محلات انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ ایمان اور صبر کرنے والے ہمیشہ نجات پاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی توہین اور مذاق بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تھا قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، اللہ ہمیں اس واقعے سے عبرت لینے اور اپنی زندگیوں کو ایمان و عمل صالحہ سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔